چونکہ ہم نے یہ والی اسپیشل کلاس جو ہے کلینکل سائیکولوجسٹ کو مطلب کہ فوکس کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ یہاں پر پریپریشن کریں، کیونکہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک فیس سبمٹ نہیں کرائی، اٹ مینس کہ وہ ڈیمو کے طور پر یہ کلاس لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ کو پراپر طریقے سے جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کے اکارڈنگ لے کے چلیں گے، لیکن اگر آپ الگ سے بھی کرنا چاہتے ہیں، انڈیویجولی بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ انڈیویجولی تیاری کر سکتے ہیں نا، اکیلے تیاری کر سکتے ہیں، تو یہ بیسٹ چیز ہے، آپ کو خود کو ہی اس حوالے سے تیار کرنا چاہیے، پریپیئر کرنا چاہیے کہ آپ خود سے چیزوں کو دیکھ سکیں، تیار کر سکیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ایک پراپر سسٹم کے اندر، کیونکہ ہم لیزی ہیں، اور ایک سسٹم کے اندر رہیں تو ہم پراپر طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کالجز، یونیورسٹی یا اسکول وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ایک بچے کو گھر میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے، وہ خود بھی گھر میں پڑھ سکتا ہے، اس کو اسکول میں پراپر سسٹم کے اندر چلا جاتا ہے، ایک ڈسپلن کے اندر چلا جاتا ہے، ایک پراپر ٹائم ٹیبل کو فالو کرتا ہے۔ جب پراپر ٹائم ٹیبل کو فالو کرتا ہے تو آٹومیٹکلی چیزیں اس حساب سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کلاس اسی حوالے سے اسی لیے لی جاتی ہے، یا اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ سسٹم کے اندر آ جائیں، تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسسٹنٹ رہ کر چیزیں پریپیئر کر سکیں، ریگولرلی آپ تھوڑا تھوڑا تیار کر سکیں، تو کلاس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انڈیویجولی بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو گائیڈ آج کی کلاس میں پورا کر دیا جائے گا کہ کس طرح سے اس کی پریپریشن کی جا سکتی ہے۔ میجر جو سبجیکٹ ہیں، میجر کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تمام یہی سبجیکٹ ہیں، میجر سبجیکٹ جو آپ کو کلینکل سائیکولوجسٹ کے لیے پریپیئر کرنے ہیں وہ یہ والے ہیں: پرسنالٹی تھیریز، اب نارمل اینڈ کلینکل سائیکولوجی، ڈیولپمنٹل سائیکولوجی، ریسرچ میتھڈز اینڈ اسٹیٹسٹکس، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور نیورولوجیکل بیسز آف بیہیویئر۔ یہ میجر سبجیکٹ ہے جس میں سے آپ کا میجر ٹیسٹ جو ٹیسٹ آنا ہے، میرے اکارڈنگ 60-70% انہی سبجیکٹس میں سے ٹیسٹ آنا ہے، آپ کا 80% بھی ان میں سے آ سکتا ہے ٹیسٹ۔ یہ جو سبجیکٹ میں نے سامنے لکھے ہوئے ہیں: پرسنالٹی تھیریز، اب نارمل اینڈ کلینکل سائیکولوجی، ڈیولپمنٹل سائیکولوجی، ریسرچ میتھڈز اینڈ اسٹیٹسٹکس، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور نیورولوجیکل بیسز آف بیہیویئر۔ اگر آپ انڈیویجولی کرنا چاہیں تو آپ نے ان سبجیکٹس کو اچھے سے پریپیئر کر کے جانا ہے، ان سبجیکٹس میں کوئی بھی آپ کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ عظیم، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ عظیم مجھے بتاؤ جلدی سے، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ عظیم، عظیم باقی لوگوں کو تو آ رہی ہے آواز یار، اگر آپ کو نہیں آ رہی تو دوبارہ سے جوائن کرو اس کو نا، لیو کر کے۔ میرے اکارڈنگ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے پی پی ایس سی کو اور سائیکولوجسٹ کے ٹیسٹ کو، وہ یہ ہے کہ آپ کا میجر جو ٹیسٹ آتا ہے نا، انہی سبجیکٹس میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میجر جو آتا ہے، اگر ہم لیکچرر سائیکولوجی کی بات کریں تو 60% اس میں سے کور ہو جائے گا، 60% ہو جانا چاہیے اس میں سے کور۔ اگر ہم کلینکل سائیکولوجسٹ کی بات کریں تو 70-80% انہی سبجیکٹس میں سے آنا چاہیے۔ میں سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں، میں وہ 20% کی بات نہیں کر رہا، وہ 20% الگ ہے، میں سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ سبجیکٹ میں سے آپ کا 80% ان میں سے کور ہو جانا چاہیے کلینکل سائیکولوجسٹ کا، اور اگر لیکچرر کی بات کریں گے تو 60% ہو جانا چاہیے ان سبجیکٹس میں سے، 60-70% بھی ہو سکتا ہے ان میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ سبجیکٹ میجر سبجیکٹ ہیں، اگر آپ انڈیویجولی بھی تیاری کرنا چاہیں تو ان کو آپ نے میجر ان پہ فوکس رکھنا ہے، ان کو کور کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، آپ نے پوچھا باقی 20% کیسے پریپیئر کریں گے؟ باقی وہ سوشل سائیکالوجی ہے، آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، ان میں سے تھوڑے ایک ایک دو کوشچن آ سکتے ہیں، باقی 20% ان میں سے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے میں نے یہ میجر سبجیکٹ لکھے ہیں، اگر آپ ان میں سے ان کو بھی کر لیتے ہیں نا اچھے سے تو آپ کا پیپر ہو جائے گا، آپ کلیئر کر جاؤ گے، آپ کو انٹرویو کی بھی انشاءاللہ وہ کال آ سکتی ہے اگر آپ ان کو اچھے سے کر کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو 20% پیپر ہوگا نا وہ اس سبجیکٹ میں سے آنا ہے، آلموسٹ 20% پیپر۔ یہ جو ریسرچ اور اسٹیٹسٹکس ہے نا، آلموسٹ اس میں سے آ جاتا ہے آپ کا 20%۔ اوکے، اچھا یہ میں بتاتا ہوں آپ کو رابعہ، نیچے جا کے یہ والا یہ پیٹرن بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں، ایگزام کی اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے؟ اچھا ایک چیز آپ نے اور بھی یاد رکھنی ہے، اب وہ بھول نہ جاؤں میں کیونکہ میں نے نوٹ نہیں کر رکھی۔ ٹیسٹ should be opposite to should نہیں آئے گا، can آئے گا، ہاں امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھیے گا۔ can be opposite to given
سیٹ کہہ سکتے ہیں یا ویکینسی کہہ سکتے ہیں. اچھا اب یہ امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے نا، مثال کے طور پر آپ جی کے کا کلینکل سائیکالوجی کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ آپ کا ٹوٹلی وہ ٹیسٹ آپ کا نا لیکچرر سائیکالوجی والا ہو. اور اگر آپ لیکچرر سائیکالوجی کا ٹیسٹ دینے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ٹوٹلی اب نارمل کلینکل سائیکالوجی کا ٹیسٹ ہو. اس دفعہ ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جو لیکچرر سائیکالوجی کا ٹیسٹ میں نے دیا نا، جس ٹیسٹ کے تھرو میں کلیئر کیا میں مطلب سلیکٹ ہوا ہوں، وہ ٹیسٹ ایسا تھا کہ وہ لگ رہا تھا کہ یہ سائیکالوجسٹ کا ٹیسٹ بنا ہوا ہے، یعنی کہ سائیکالوجسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے ٹیسٹ بنا ہوا ہے. اس میں اب نارمل سائیکالوجی یعنی کہ کلینکل سائیکالوجی ڈس آرڈر وغیرہ زیادہ پوچھے گئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن جب میں کلینکل سائیکالوجی کا ٹیسٹ دینے گیا ہوں تو وہ ٹیسٹ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لیکچرر کا ٹیسٹ تھا، یعنی کہ اس میں سائیکالوجی کا یعنی کہ کلینکل سائیکالوجی اب نارمل سائیکالوجی کو زیادہ کور نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے اب جب یہاں پر جب ہم نے نا ٹیسٹ دے کے پی پی ایس سی کا میں باہر نکلا نا، تو میں نے اپنے کلاس فیلوز کو بولا، میں نے کہا یار اس کے اچھا کچھ دن بعد ہی نا کلینکل سائیکالوجسٹ کا ٹیسٹ تھا، تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا یار مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والا ٹیسٹ انہوں نے ایکسچینج کر دیا ہے، یعنی کہ یہ ایکسچینج ہو گیا ٹیسٹ، کلینکل سائیکالوجی والا انہوں نے لیکچرر میں دے دیا اور لیکچرر والا کلینکل سائیکالوجی میں دیں گے. وہی بات ہوئی جب میں کچھ دن بعد کلینکل سائیکالوجسٹ کا ٹیسٹ دینے گیا تو وہ مجھے ایسا ہی لگا وہاں پر کہ جیسے یہ لیکچرر کا ٹیسٹ تھا یہ انہوں نے کلینکل سائیکالوجی میں دے دیا ہے، اور کلینکل سائیکالوجسٹ کا ٹیسٹ وہ تھا جو ہم نے دیا ہے. یعنی کہ اس کے کوشچن مجھے بتا رہے تھے کہ یار یہ تو لیکچرر کا ٹیسٹ لگ رہا ہے، یعنی کہ اس میں اب نارمل سائیکالوجی کو بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا تھا، کلینکل سائیکالوجی کو بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا تھا جو کلینکل سائیکالوجسٹ کا ٹیسٹ تھا. تو یہ بات بتانی آپ کو ضروری تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ اپوزٹ چلا جائے، آپ کہیں یار میں نے تو کلینکل سائیکالوجی تیار کی ہے، یہاں پر تو کلینکل سائیکالوجی کو زیادہ فوکس ہی نہیں کیا گیا. اس بات کا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اوور آل پریپیئر کر کے رکھنا ہے خود کو. نو ڈاؤٹ کلینکل سائیکالوجی کے اندر آپ نے فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ 70% 60% کلینکل سائیکالوجی اٹھا لے، لیکن چانسز یہ بھی ہیں کہ وہ الٹ بھی چلا جائے، آپ کا ٹیسٹ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ایکسپیرینس شیئر کر دیا، ٹھیک ہے. تو دونوں طرح سے آپ نے پریپیئر رہنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ ڈس آرڈر کو رٹے مارتے رہ جائیں اور ریسرچ میں زیادہ پیپر آ جائے، یا پرسنالٹی سائیکالوجی میں سے زیادہ پیپر آ جائے، ٹھیک ہے، یا ڈیولپمنٹل میں سے زیادہ پیپر آ جائے، ڈس آرڈر کے چند کوشچنز ہوں. تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا اسٹریٹجیز کون سی؟ سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ سیٹ بنانا کہ آپ نے ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہنا کہ یار ٹرائی کرتے ہیں، ٹرائی والی بات نہیں کرنی، مائنڈ سیٹ بنا کہ کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے لانگ ٹرم پروسیس. لانگ ٹرم پروسیس ویسے تو یہ میں نے بات لیکچرر والوں کو بولی تھی، لیکچر جنہوں نے ٹیسٹ دینا لیکچرر کے لیے، کہ اگر آپ کے پاس 6 منتھ ہے نا تو آپ نے 6 منتھ کا گول بنانا ہے، لیکن آپ کے پاس 2 مہینے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ ٹائم پھر ڈبل لگانا پڑے گا، ٹائم زیادہ لگانا پڑے گا، کنسسٹنٹلی لگانا پڑے گا، ریگولرلی لگانا پڑے گا، پھر جا کے ٹیسٹ کلیئر ہوگا. کنسسٹینسی از کی ٹو سکسیس. اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے نا تو آپ کی پریپریشن بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہفتے میں 2 دن 3 چیپٹر پڑھ جائیں، 4 چیپٹر پڑھ جائیں، 5 چیپٹر پڑھ جائیں، لیکن اگر آپ پورا ہفتہ آپ ویلے بیٹھے رہیں یا کریں کچھ نہ، پھر اگلے ہفتے کے 2 دن آپ اچھے سے پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہوگا، ڈیلی بیسس پہ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے خود کو پریپیئر کرنا ہے، پھر ہی چیزیں کلیئر ہوں گی، ادروائز نہیں ہوں گی. اس کے بعد بکس کو پڑھیں اچھے سے، بکس سے پڑھنا ہے آپ نے یاد رکھیے گا، اور بکس وہ پڑھنی ہے جو آپ کے کورس کے اندر ہے، یعنی کہ جو تھیری والی ہیں. یہ نہیں کہ آپ وہاں سے کوئی ایم سی کیوز والی بک اٹھا لیں اور اس کو رٹے لگانے شروع کر دیں، آپ بولے اس کو میں کر کے کلیئر کر لوں گا. یاد رکھیے گا جو ٹیسٹ کلیئر ہونا ہے نا آپ کا، ٹیسٹ اور انٹرویو، وہ آپ کا ہونا ہے کنسپٹ کی بیس پہ، آپ کی لاجک کی بیس پہ، آپ کے جو کنسپٹس بنے ہوں گے نا اس سبجیکٹ کو لے کے، اس کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہونا ہے. کیونکہ جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت ہی کنسپچل کوسچن پوچھے جاتے ہیں، سچویشنز دے دی جاتی ہیں سم ٹائم، اور بولا جاتا ہے یہ بتائیں اس کا کیا بنے گا. تو بکس کو پڑھیں اچھے سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. اس کے بعد اپنے نوٹس بنائیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ ٹاپک پڑھ رہے ہیں اپنے پاس کاپی پینسل رکھیں یا ہائی لائٹر رکھیں، اس کے نوٹس بناتے چلے جائیں. اگر خود لکھ کے بنا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں میں سے نکل جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کے میموری میں بیٹھنے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، ہمارے ساتھ کلاس لیتے ہیں، تو آپ کو ہر ویک ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا، یعنی کہ پورا ویک ہم پڑھیں گے، 4 دن کلاس ہوگی، 5ویں دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا، وہ چاروں کلاسز جو ہوں گی. اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا وہ ایک تو پریکٹس ہوتی چلی جائے گی، دوسرا آپ کا وہ جو ریویژن ہے نا وہ ہوتی چلی جاتی ہے، ساتھ ساتھ ہر ہفتے آپ کی ریویژن ہو جاتی ہے،
جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ اکیلے بھی کر رہے ہیں تو آپ نے ویکلی یا اپنے حساب سے اپنا اسکیجول بنا لینا کہ آپ نے ٹیسٹ اس میں سے کنڈکٹ کرنا ہے. کسی کو بول دیں کہ وہ آپ کا ٹیسٹ لے لے, سن لے یا آپ کو لکھ کے دے دیں. اس کے بعد ڈسکشن بھی کیا کریں, ہمارے لیکچر کے دوران بھی ڈسکشن ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جب ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس پر بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ کوشچن کیا تھا, کس طرح تھا, کیوں تھا. ٹھیک ہے, تو ڈسکشنز کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کریں. اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں بھی کرتے لیکن آپ ڈسکشن کے اندر موجود ہیں تو جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ اسٹریٹجیز تھی جو آپ کو اپنانی پڑیں گی ایگزام اگر آپ نے کلیئر کرنا ہے. یاد رکھیے گا 17 گریڈ کی سیٹ ہے یہ, اور انہوں نے ایسے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دینی. یہ بات ایک دفعہ کلیئر کر لیں, مائنڈ میں بٹھا لیں. 17 گریڈ کی سیٹ ہے, حلوہ نہیں ہے کہ آپ کو ایسے مل جائے گا, پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گا. آپ کو جان مارنی پڑے گی, خود پر ضبط کرنا پڑے گا, خود پر کنٹرول کرنا پڑے گا, اپنے فضول کام چھوڑنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, فضول جو ایکٹیویٹیز ہیں چھوڑنی پڑیں گی, اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا ٹائم ٹیبل فالو کرنا ہوگا. اگر ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ کلاس لینی ہے. اگر ڈیلی بیسس پہ کلاس لیں گے تو ہم آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے. ہم اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے اس کا مطلب آپ کو فیلڈ کے ساتھ, سائیکالوجی کے ساتھ, اپنے آپ کے جو نالج ہے اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہاؤ یو کین بی آن میرٹ. ٹیسٹ کلیئر کر لینا کوئی بہت بڑا تیر نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ٹیسٹ کلیئر کر لینا کوئی بہت بڑا تیر مارنا نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ میرٹ پہ آئے ہیں یا نہیں آئے. ٹھیک ہے, اصل چیز یہ ہے. اگر آپ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا. انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھنا انٹرویو کی کال آئی ہے یا نہیں آئی. آپ بولیں گے نہیں آئی, تو انہوں نے بولا پھر آپ فیل ہو, آپ پاس نہیں ہو. سیدھی سی بات ہے, یہی کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے تو آپ پاس ہو, اگر کال نہیں آتی اٹ مینس کہ آپ فیل ہو, چاہے آپ نے ٹیسٹ کلیئر بھی کیا ہے. تو میرٹ میں آنے کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ نے نالج لینا ہے. ٹھیک ہے, نالج لینا یعنی کہ جتنے بھی فیکٹس ہیں سائیکالوجی کے اندر وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کون سی بک کس نے لکھی, کون سا کنسیپٹ کس نے دیا, کون سی ڈیفینیشن کس نے دی, کون سی تھیوری کس کی ہے, کون سی تھیوری کس نے دی, کب دی, کیوں دی. ٹھیک ہے, ایک تو چیز یہ نالج ہوگا, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو میرٹ پر لے کے آتی ہے وہ ہے کانسیپٹ اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. نالج ہر کسی کے پاس ہوگا جتنے بھی کینڈیڈیٹ وہاں پر آئیں گے, یعنی کہ ہر کسی کو پتا ہوگا کہ سگمنڈ فرائڈ کب پیدا ہوئے, سگمنڈ فرائڈ کے کانسیپٹ کون کون سے ہیں, اس نے کون سی تھیوری دی ہے, اس کا جو ڈیفنس میکانزم ہے کون سا ہے, کس کا کیا مطلب ہے, سب کو پتا ہوگا. بٹ جہاں پر آپ کمپیٹ کرو گے ان کے ساتھ, آپ آگے نکلو گے دوسروں سے, وہ ہے کانسیپٹ اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ڈیفنس میکانزم کوئی بھی ہے, اس کو آپ کس طرح سے اپنے پیشنٹ پر اپلائی کر سکتے ہو, یا پیشنٹ کو اس ڈیفنس میکانزم کے اکارڈنگ یا اس ڈیفنس میکانزم کے تھرو کس طرح سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہو. یہ آپ کے پاس کانسیپٹ ہونا چاہیے, اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ کو سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری دی جائے اور بولا جائے, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری کے اکارڈنگ کسی پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہے یا اس کا علاج کرنا ہے تو کیسے کریں گے, تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو سائیکو انالیسس ہے یا اس کی سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ اگر ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ مینس آپ کو اس کے چائلڈہڈ میں جانا پڑے گا. سائیکو انالیسس ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو اب نارمیلٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں نا پرسن کے اندر, انڈیویجول کے اندر, وہ اس کی چائلڈہڈ کے اندر, چائلڈہڈ ٹراماز یا چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کے اندر چھپے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کی بیس جاننا چاہتے ہیں, اس کی بنیاد یا اس کی وجہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس کے چائلڈہڈ کو دیکھنا پڑے گا, اس کو کھنگالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سائیکو انالیسس آپ کو کیسے گائیڈ کرتا ہے, تو آپ کو یہ کنسپٹ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے اور ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے. یہ چیز ہے آپ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کو پتا چلے گی, کانسیپٹس کی وجہ سے آپ کو پتا چلے گی. جب آپ کو یہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن آ جائے گا نا, آپ اس کو ڈیل کر لو گے, چاہے وہ آپ کو بک کے اندر نہیں بھی ملا وہ کوشچن, اس کا آنسر آپ کو بک کے اندر نہیں بھی ملا نا, لیکن آپ کے پاس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے, تو آپ اس کو ایک, آپ کہہ سکتے ہو اس کو فریم دے سکتے ہو, اس کو شیپ دے سکتے ہو آپ کے جو کوشچن ہوگا اس کے آنسر کی. ٹھیک ہے, ایک شیپ بنا کے آپ اس کو بہترین طریقے سے پیش کر سکتے ہو جب آپ انٹرویو دے رہے ہو یا جب آپ کو ٹیسٹ کے اندر پوچھا جا رہا ہے. اچھا, پیپر پیٹرن کیا ہوگا؟ پیپر پیٹرن آپ کا ہوگا 80% سبجیکٹ ہوگا, 20% جی کے ہوگا, اور اس کے اندر آپ کے ایک کوشچن کا 1 مارک ہوتا ہے, لیکن اگر ایک آپ غلط کرتے ہیں تو آپ کا 1.25 کٹ جاتا ہے, یعنی کہ 0.25 آپ کو پینلٹی پڑتی ہے, نیگیٹو مارکنگ ہو جاتی ہے اگر آپ ایک کوشچن غلط لگاتے ہیں, غلط آنسر کرتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا اگر آپ نے 4 کوشچن رانگ آنسر کیے ہیں تو آپ کا 1 مارک کٹ جائے گا, ایک آپ کا نمبر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اگر 4 کوشچن آپ نے غلط کیے ہیں تو اس کا مطلب 4 نمبر نہیں کٹیں گے, آپ کے 5 نمبر کٹیں گے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے.
یہ نہیں کہنا کہ میرے 4 کوشچن غلط ہوں گے تو 1 نمبر کٹے گا، نہیں 4 غلط ہوں گے تو آپ کے 5 نمبر کٹنے ہیں، 5 مارکس کٹنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ والی بات ایک میری مائنڈ میں بٹھا لینی، میں نے اس سے بڑا نقصان اٹھایا تھا کہ جب آپ کو شورٹی ہے نا کہ میرا یہ آنسر صحیح ہے تو ہی آپ نے لگانا ہے، کبھی بھی غلط آنسر یا تکا نہیں لگانا، کبھی بھی آپ نے تکا نہیں لگانا جب آپ پی پی ایس سی کا خاص طور پر پیپر دینے جا رہے ہیں، کیونکہ پی پی ایس سی کے اندر آپ کو کیا ہوتا ہے نیگیٹو مارکنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے آپ کو کافی نقصان ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو جی کے کو آپ نے بالکل نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ وہی اگر آپ کے سامنے کوئی ڈیلی لائف کا کوئی جی کے آ جاتا ہے تو دیکھ لیں، یا آپ نے اگر دیکھنا ہی آپ نے سیٹسفیکشن کے لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دن کے اندر دیں، جی کے کو اس سے زیادہ آپ نے نہیں دینا، کیونکہ جی کے اتنا زیادہ ہے نا کہ آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. ویسے بھی آپ آج تک جتنا بھی زندگی کے اندر پڑھا ہے تو 20 میں سے آپ 10 تو اپنی طرف سے لگا ہی لیتے ہو جی کے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب آپ پڑھے بغیر بھی جاؤ گے نا تو 8-10 تو آپ اس میں سے لگا ہی لیتے ہو، اگر آپ نے کوئی تھوڑا بہت اچھے سے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کمپیوٹر کا آپ کو تھوڑا بہت نالج ہوگا تو آپ 2 لگا لو گے. میتھ اگر آپ کو بیسک آتا ہے تو 2 کوشچن میتھ کے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کر لیتے ہو. اسلامیت کے بھی آلموسٹ ہو ہی جاتے ہیں آپ کے سم ٹائم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے 2 کوشچن آپ کے جنرل سائنس کے ہوتے ہیں، 2 کوشچن آپ کے 2-3 کوشچن آپ کے ہوتے ہیں اس کے اردو کے، 3-4 کوشچن آپ کے کرنٹ افیئر کے ہوتے ہیں. اس طرح آپ کر کے نا 20 ہوتے ہیں ٹوٹل، لیکن آپ 8-10 لگا لیتے ہو اگر آپ اس کو نہ دیکھو تو. ہاں اس کی پریپریشن کر لو تو آپ زیادہ بھی اٹمپٹ کر سکتے ہو، لیکن میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کا میجر فوکس آپ کے سبجیکٹ پہ ہونا چاہیے. اگر آپ جی کے ایک بھی نہیں لگاتے نا لیکن آپ سبجیکٹ میں سے 80 لے لیتے ہو تو آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے جی کے کی بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی، اگر آپ نے ٹائم دینا بھی تو تھوڑا سا دیں، بہت زیادہ ٹائم اس میں ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا رابعہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر انٹرویو میں جی کے سے ریلیٹڈ کوشچننگ نہیں ہوتی کیا؟ میں ایک بار سنا تھا جی کے سے ریلیٹڈ بہت کوشچنز کیے تھے. ہاں جی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، بالکل ہوتے ہیں، جی کے سے ریلیٹڈ کوشچن لازمی ہوں گے، آپ نے مائنڈ سیٹ بنا کے رکھنا ہے. ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ابھی آپ اگر اپنے لیکچر سائیکالوجی کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں یا سائیکالوجسٹ کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ صرف ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ انٹرویو کی پریپریشن بھی ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، سبجیکٹ میں بھی اور جی کے میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے آپ نے مائنڈ سیٹ بنا کے رکھنا کہ آپ نے صرف ٹیسٹ کی تیاری نہیں کرنی، یہ آپ کے ساتھ ساتھ جی کے کی تیاری بھی ہو رہی ہے اور انٹرویو کی تیاری بھی ہو رہی ہے، سوری انٹرویو کی تیاری ہو رہی ہے. تو اگر آپ انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے چلیں گے نا تو آپ کی ٹیسٹ کی تیاری تو ہو ہی جائے گی ساتھ، لیکن آپ پھر جب انٹرویو کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوشچن ہوتے ہیں آپ کے کنسپچوئل، وہ آپ کو سچویشن دے کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اس پیشنٹ کو کیسے ڈیل کریں گے، یا اس طرح سے اگر بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں یا اس طرح کی کلاس ہے تو کیسے ان کی نفسیات سمجھیں گے. تو آپ کو کنسپچوئل کوشچن سم ٹائم ہونے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ اس کے آنسر کر پاتے ہو. اور سم ٹائم آپ سے ڈائریکٹ کوشچن پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اسکول آف تھاٹس کے بارے میں بتائیں، ہاں جی پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے نام بتائیں، ہاں جی اینگزائٹی ڈس آرڈرز کے بارے میں بتائیں. یہ نالج ہے، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس طرح بھی کوشچن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جی کے کی بات کی ہے، یاد رکھیے گا وہاں پر آپ کے 3 پینل میں 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک تو آپ کا پی پی ایس سی کی طرف سے آتا ہے نمائندہ، ایک آپ کا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، ایک آپ کا چونکہ آپ کا سائیکالوجسٹ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کے دونوں سائیکالوجسٹ ہی بیٹھے ہوں گے، یا آپ کے 3 ممبرز ہوں گے یا 2 ہوں گے. ایک آپ کا پی پی ایس سی کی طرف سے ہوگا، 2 آپ کے سامنے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کے سبجیکٹ کے. تو جو پی پی ایس سی کا نمائندہ ہوتا ہے، پی پی ایس سی کی طرف سے جو بندہ آتا ہے، اس نے آپ سے جی کے ہی پوچھنا ہوتا ہے، اس نے آپ کا انٹروڈکشن لینے کے بعد آپ سے جی کے پوچھنا ہوتا ہے یا کرنٹ افیئر کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے. اس کا کام یہ ہے، اس نے سبجیکٹ کا نہیں پوچھنا ہوتا. باقی سبجیکٹ کے لیے جو 2 بیٹھے ہیں لوگ، انہوں نے آپ سے سبجیکٹ کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا دونوں پوچھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پروسیس ہوتا ہے سارا. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو سبجیکٹ والے ہیں وہ آپ سے جی کے پوچھنا شروع کر دیں گے، سبجیکٹ والے سبجیکٹ پہ ہی رہتے ہیں. ہاں کوئی بعد میں سے بات نکل آئے تو وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادروائز وہ سبجیکٹ کا ہی پوچھتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ زیادہ پاسبلٹی یہی ہے کہ وہ سبجیکٹ ہی پوچھیں گے. میں آپ کو اپنے انٹرویو کا بتا دیتا ہوں. جب میں انٹرویو دینے گیا ہوں تو جو پی پی ایس سی کی طرف سے آیا تھا، جو چیئرمین بنے تھے اس پینل کے، انہوں نے مجھے ویلکم کیا. ویلکم کرنے کے بعد انہوں نے میرے سے جی کے کوشچن کرنے شروع کر دیے کہ ہاں جی جو کشمیر ہے ہمارا، آزاد کشمیر ہے، اس کے 2 شہروں کے نام بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ ساک ایک آرگنائزیشن ہے جس کا پاکستان بھی ممبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام، اس کے ممالک کے نام بتائیں. پھر 1-2 اور انہوں نے جی کے کوشچن کیے تھے، 1-2 مجھے آتے تھے، باقی مجھے نہیں آتے تھے، میں نے سوری کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس نے میرے سائیکالوجی کے ریلیٹڈ بھی کوشچن پوچھا، کوئی ڈیفینیشن پوچھی تھی، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن بہت آسان ڈیفینیشن تھی، وہ میں نے بتا دی تھی. 1 یا 2 چیزیں پوچھی تھی اس نے سبجیکٹ میں سے، حالانکہ وہ پوچھتا نہیں ہے، لیکن وہ میری گڈ لک تھی کہ اس نے پوچھ لیا اور آسان پوچھ لیا، تو وہ میں نے آنسر کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے آگے ریفر کر دیا
جو سبجیکٹ کی تھی انہوں نے میرے سے 3-4 کوشچن پوچھے، پھر انہوں نے جو تھرڈ ممبر تھے ان کی طرف کر دیا، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اچھے ٹیچر کی 5 کوالٹیز بتائیں، وہ میں نے 2-3 سیکنڈ میں جلدی جلدی بتا دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ اے ڈی پی اور یہ جو 2 سالہ ڈگری آئی ہے نا، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو ہے، اے ڈی پی اور بی ایس میں کیا فرق ہے، تو وہ میں نے آنسر کر دیا تھا کہ یہ 2 سالہ ڈگری ہے اور وہ 4 سالہ ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے میرا انٹرویو ہوا تھا، 4-5 منٹ کا انٹرویو تھا، تو اس پروسیس ہوا اور مطلب انہوں نے بولا جی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ اس طرح سے سارا میرا ایکسپیرینس تھا۔ تو کوئی وہاں پر کوئی بہت زیادہ آپ سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پتہ نہیں کیا وہاں پر پروسیس ہوتا ہے کہ سمجھ نہ آئے، یا کوئی ایسا پتہ نہیں الگ ہی چیز ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ کوشچن ہی پوچھنے ہوتے ہیں انہوں نے آپ سے، اور کوشچن بھی وہی پوچھنے ہوتے ہیں آپ کے ایک سبجیکٹ سے پوچھنے ہوتے ہیں، دوسرا آپ سے جی کے پوچھنا ہوتا ہے۔ جی کے اندر آپ کو رعایت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوشچن نہیں آتا تو آپ اسٹریٹ فارورڈ آپ ان کو سوری بول سکتے ہو، غلط آنسر آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ غلط آنسر کریں گے، رانگ آنسر کریں گے تو آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی وہاں پر، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو میں جاؤ گے، آپ ڈائریکٹ بول دیں سوری سر یا سوری میم، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ کے اندر آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے، سبجیکٹ کے اندر بھی آپ سوری بول سکتے ہو، اس کا یہ نہیں ہے کہ سبجیکٹ کے اندر آپ سوری نہیں بول سکتے۔ سبجیکٹ بھی اتنا بڑا ہے، اتنی فیلڈز ہیں اس کے اندر کہ ہر چیز ہمیں ایگزیکٹ یاد نہیں ہوتی، یا کوئی بہت آسان چیز بھی ہے سم ٹائم وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ سبجیکٹ میں سوری نہیں بول سکتے۔ اگر وہاں پر بھی آپ کو نہیں پتا تو سوری بولنے، غلط نہیں آنسر کرنا آپ نے۔